بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ عزیزان محترم، دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدل دیتے ہیں، اور پھر معدود چند ایسے ہوتے ہیں جو ایک سلطنت کو وجود دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے خطے کو تقسیم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستی بھی دنیا میں بھیجی کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہماگیر صفات سے نواز رکھا تھا، اور پھر جنہوں نے اپنی سچائی، خلوص، امانت، دیانت، فراست، صداقت، تدبر، اور جن کے حوصلے کوہسار اور پہاڑوں سے بھی بلند تھے۔ اور پھر ناظرین گرامی قدر، جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو اس وقت برصغیر میں بہت ہی صفات کے حامل اور پھر علمی، روحانی اور سیاسی شخصیات جو کوہسار تھے اپنے خود میں، ان سب کے باوجود یہ اللہ رب العزت کی عطا اور عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ تقسیم برصغیر میں پاکستان کے بانی ہونے کا شرف جس ہستی کو ملا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ حاضرین کرام، آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے دل اب بھی ان کی یاد میں اشکبار ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مزید درجات بلند ان کے فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نشینی میں ہمیشہ ان کو رکھے۔ سامعین محترم، آپ کی بصیرت کا عالم یہ تھا کہ نہ صرف اپنے بلکہ اغیار بھی آپ کی بصیرت کے قائل تھے۔ یہ آپ کی بصیرت ہی تھی کہ انگریز اور ہندو جو تقسیم برصغیر کے قائل نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے تفکر اور بصیرت کی بنیاد پر ان کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر آپ کی خودی کا عالم یہ تھا کہ اس قدر کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بری ہوئی تھی کہ کبھی بھی آپ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے، اور پھر جو پاکستان جس ریاست کے آپ بانی بنے، آپ اس کے لیے بھی یہ پسند کرتے تھے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو اس قدر بڑھا لے کہ کبھی وہ کسی کے سامنے جھک نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ان جذبات، اپنے اس جو تفکر تدبر کی جو صلاحیت تھی، آپ کے جو ارادے تھے اور آپ کے اندر جو جذبات تھے، جو جذبہ تھا، اس پر بیماری کو حائل نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خودی کا عالم دیکھیں کہ جب اسرائیل کا وجود آیا، اسرائیل قائم ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ ایک تاریخ انسانی میں یہ ایک گناہ ہے، اور اسرائیل ایسی ریاست ہے جو امت مسلمہ میں بمثل خنجر ہے، اور پھر یہ ایک ایسی ناجائز ریاست ہے کہ کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ ہمیشہ آپ عشق رسول میں مگن نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لنکن انز میں آپ داخلے کے لیے گئے تو صرف ایک وجہ کی بنیاد پر آپ نے وہاں پر داخلہ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا کے ٹاپ جو وکلاء ہیں ان کی فہرست پڑھ رہا تھا تو سب سے اوپر جس ہستی کا نام تھا وہ ہم سب سے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی تھا، اور صرف اسی نام کی وجہ سے میں نے لنکن انز یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر آپ کی آنکھوں کے سامنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، اور پھر جس میدان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا، وہ تجارت سے لے کر حکمرانی تک آپ دیکھ لیں، ہمیشہ کامیابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی۔ اور پھر پوری انسانیت میں جو عظیم ترین ہستی ہیں وہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا وہ کامل ترین ہستی ہیں اور آپ کا اسوہ کامل ہے، لہٰذا ہمیں انہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ قائد اعظم رحمہ اللہ جو ان کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ نور رہتا تھا۔ سامعین محترم، قائد اعظم رحمہ اللہ ان کے خشوع و خضوع اور زہد برا اور تقوی کا عالم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی سجدہ ریز ہوتے، آپ کی زبان سے، آپ کے اندر سے آہ و بکا کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ کہ مولوی شبیر علی وہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت موہانی رحمہ اللہ ان سے ایک دفعہ سنا کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن بہت ہی زیادہ ضروری کام تھا، اور میں الگ صبح قائد اعظم رحمہ اللہ کی رہائش گاہ میں چلا گیا، اور میں نے جب گارڈ سے کہا کہ میں نے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے
قائد اعظم رحمہ اللہ سے ملنا ہے، تو گارڈ نے کہا کہ اس ٹائم مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ ویٹ کریں۔ تو حضرت موہانی کہتے ہیں چونکہ مجھے بہت ہی زیادہ ضروری کام تھا، لہٰذا میں نے گارڈ کو ایک سائڈ پر کیا اور اندر چلا گیا، اور جب 2-3 کمرے گزر کے آگے گیا کہ میں اچانک کچھ مجھے آوازیں رونے کی سنائی دے رہی ہیں، تھوڑا سا آگے گیا تو محسوس ہوا کہ یہ قائد اعظم رحمہ اللہ ان کے رونے کی آواز ہے۔ تو کہتے ہیں جب مجھے علم ہوا کہ یہ ان کے رونے کی آواز ہے تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا، اور میں نے جب آگے جا کے اور ایک کمرے کا پردہ سائڈ پہ کر کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص زمین پر سجدہ ریز ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا جا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ آپ کے زہد برا اور تقویٰ کا عالم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا سیف الاسلام وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمہ اللہ رات کو 2 بجے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، گر گرایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ آپ کے زہد برا اور تقویٰ کا عالم ہے۔ اور سامعین محترم، پھر اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں قائد اعظم رحمہ اللہ کو عطا کی تھی، ایسی صلاحیتیں کہ جن کے نہ صرف اپنے قائل تھے بلکہ اغیار بھی ان کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ تو سامعین محترم، اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، اور صدیوں بعد جا کر ایسی شخصیات پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر برطانوی مفکر وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کو تمام عالم اسلام نے محبوبیت کا درجہ دیا ہو۔ اور سامعین محترم، مہاتما گاندھی وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا خلوص مسلم تھا، وہ میرے پرانے دوست تھے، اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم زندہ باد۔ یہ وہ نعرہ مہاتما گاندھی ان کے دل سے نکلتا تھا سامعین محترم۔ اور پھر مسز وجے لکشمی پنڈت وہ کہتی ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے، اور کانگریس کے پاس صرف ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا، تو کبھی بھی برصغیر کی تقسیم نہ ہوتی اور پاکستان وجود میں نہ آتا۔ سامعین محترم، اسی طرح ماسٹر تارا سنگھ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی۔ اگر سکھزم میں قائد اعظم ہوتے تو ان کی پوجا کی جاتی۔ اس قدر سامعین محترم اغیار جو ہیں ان کی زبانیں آپ کی شان میں رطب اللسان ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو سامعین محترم، لیکن تھے تو وہ آبا تمہارے، اب تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ عزیزان محترم، قائد اعظم محمد علی جناح آپ ہمیں ایک آزاد اور الگ ریاست دے کر چلے گئے۔ اب قوم ہمیں خود بننا ہے، کیونکہ عظیم ہیں وہ قومیں جو اپنے حق کے لیے اٹھتی ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں۔ حاکم وقت کے جبر کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور تاریخ میں ان کی اس جد و جہد کو سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کا ایک موقع دیا ہے، لہٰذا آپ سب اٹھ کھڑے ہوں ظالموں کے ظلم کے سامنے، جابروں کے جبر کے سامنے، درندوں کی اس درندگی کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں، اس لوٹ مار کے سامنے، کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس بے روزگاری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مہنگائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم نے خود یہ قوم ہم نے خود بننا ہے۔ قائد اعظم کا جو فرض تھا وہ ادا کر کے چلے گئے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک قوم بنے، پھر ہمارا مقدر سنورے گا، ہمارا مستقبل سنورے گا، ہمارا پاکستان سنورے گا، ہماری آنے والی نسلیں ایک روشن اور خوشحال پاکستان دیکھیں گی۔ وہ قائد علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، غلاموں پر کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی، اتاری و رومی و راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، اور آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔
السلام علیکم۔